نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا. اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا, مجھے تیرا نہیں پتا, لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے, وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی, دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی, تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ, اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا, میں نے دینا ہی تھا. اس نے دیا, احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اتنا بڑا فضل, اتنا بڑا فضل. فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں, عیسائیوں, یہودیوں, سکھوں, دنیا میں جتنی مخلوق ہے, حتیٰ کہ جانور بھی, حتیٰ کہ چونٹیاں, نباتات, جمادات, ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. میں درد سے اپنے دل کو, اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں. امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار, ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ. ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں. کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے, اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ, ختم بخاری, مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ, آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح, وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے, لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے, پوسٹر لگا کے, اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے, سیرت النبی کے جلسے, ختم بخاری کے. او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں. مجھے بتا میرے بھائی, میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے, پنڈی سے بلائے, تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے, اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی, اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا, پھر لنگر بھی پکا, کھانا بھی تو نے کھلایا, نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی, نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا, نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے, یتیم کو دے دینا چاہیے. درد کے ساتھ بات کر. سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں, پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت ہوتی ہے, پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے, وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے, عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا, صرف دستک دے. او بھائی دیکھو, ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے, اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے
کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے۔ بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دے۔ بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک۔ یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صلی اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کر تو صحیح نہ یار۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی۔ کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تم من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع، چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے تھے۔ کوئی چھوٹا درجہ ہے نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے۔
नात तो तेरी रूह को बेदार करती है, पर शर्त है नात हो, शर्त है, शर्त ये तकाजा है मैं नात हो। वो ना हो कि नात पढ़े ना, मेरे हजरत साहब फरमाते नात का मकसद है जब बंदा नात पढ़े तो उसका दिल नबी पाक के गुम्बद की तरफ जाए, जब नात सुने तो उसकी तवज्जो रसूल पाक की जानिब जाए। ये ना हो कि नात सुने तो तवज्जो गाने की जानिब जाए। ये ना हो कि नात हो रही हो तो लोग कहें, और मेरे कान में लोग कह देते, आप यकीन करें महफिल में बैठे लोग कहते फलाने गाने की तर्ज पे लांदा जी, तो किधर गया ध्यान उसका? तो ये नात तूने पढ़ी है, तू नात सुनी नहीं आज तक। अगर नात पढ़नी हो तो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई पढ़ा कर, अगर नात पढ़नी हो तो शेख सादी की लिखी पढ़ा कर, अगर नात पढ़नी हो तो हजरत हसन बिन साबित की लिखी पढ़ा कर। और अगर तेरा दिल करे कि नात भी हो, जज्बात भी हो, हुस्न भी हो, इल्म भी हो, अमल भी हो, कुरान भी हो, हदीस भी हो, तो फिर इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी की पढ़ा कर, फिर आला हजरत की पढ़ा कर। तुझे पता चले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी सिफारिश ना करो, डर लगता है, डर लगता है, क़यामत की रात बड़ी गहरी है, सिफारिश ना करो, इस तरह करो मेरा बाजू पकड़ो और जन्नत तक पहुंचा के आओ, मेरा बाजू पकड़ो और जन्नत तक। कहते मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। सोनिया ना डर लगता है। वो बच्चा कहता मैंने नहीं बाहर जाना, अंधेरी रात है, अब्बा जी नाल चलो। तो बिला मिसाल बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए, किसी कोई बड़ा साथ हो तो डर नहीं लगता। तो ये नात है ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहते हैं या रसूलल्लाह महशर की रात बड़ी गहरी है, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। सोनिया जुर्म करके आया हूं और पकड़ा ना जाऊं कहीं, मेहरबानी कर मुझे पर्दों में छुपा ले, मुझे मुदस्सर और मुजम्मल की चादर के नीचे कर ले, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। और फिर तड़प उठे, कहने लगे कोई ये ना समझे वो चले गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। तो भाई नात हो, नात जो उसका मेयार हो, उस मेयार की नात। ये कोई तरीका नहीं कि दो बंदे दाफ लेके आ गए, चार उसके साथ नात खां साहब आए, नमाज घर पढ़ आए, घर जाके दोबारा पढ़ेंगे। और मैं बात अभी अर्ज करूंगा, मुझे ये मजमून मुकम्मल करने दे, फिर तकाजों पे आता हूं। महफिल मिलाद तो रसूलुल्लाह के आने का शुक्र है। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब कह दे जब फजल मिले, रहमत मिले तो फिर इन्हें चाहिए कि खुशी बनाए। महफिल मिलाद, और भाई ये ना कहा करके ये पैसे गरीब को दे, मिस्कीन को दे। महफिल मिलाद में बात गरीब की होती है। हम बताते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन आके मेरे नबी ने बेवा की बात की है, गरीब मिस्कीन लाचार गरीब की बात की। ये महफिल मिलाद गरीबों के जलसे का नाम है। आला हज़रत फरमाते हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ये मिलाद गरीबों मिस्कीनों यतीमों बेवाओं के नाम का जलसा है। शिकवा है मुझे उस जलसे से। जलसा तो मिलाद का हो पर सदारत चौधरी कर रहा हो, सदारत मालदार कर रहा हो, वडेरा कर रहा हो, कोई जरूरत नहीं। जलसा मिलाद का हो तो सदारत किसी गरीब को करनी चाहिए, माड़े को करनी चाहिए, वरना जरूरत क्या है? जो हुजूर के मिलाद में आए हैं वो सारे मेहमान खुसूसी हैं, कोई अर्ज नहीं, कुछ नहीं होने लगा, कोई नहीं खा जाता, छोड़े इस चीज से बाहर आए। तो ये तो शुक्र है। और ये तज़किरे जितने मिलाद के तज़किरे होंगे उतनी गरीबों की बात होगी, उतनी इस्लाम की रूह की बात होगी, बेवा की बात होगी। और सहाबा तो उस दौर में लोग कहते हैं सहाबा मिलाद करते थे। मैंने कहा चलो तुम्हें समझ तो नहीं आनी पर समझा देता हूं। सहाबा तो उस वक्त करते थे जब करना था ही बड़ा मुश्किल, अब तो मुश्किल नहीं ना। सहाबा तो तब करते थे जब किया जा सकता ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल। सुनो इब्ने शाम उठा के देखो, सीरत की किताबें पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरैश मक्का के जुल्म सितम से तंग आ गए। हुजूर ने बाज मजबूरों बेकसों को इजाजत दे दी, हबशा हिजरत कर ले गए, हबशा चले गए। हबशा जब पहुंचे तो उनमें हजरत जाफर तैयार भी थे, हजरत अली के भाई, और एक गिरोह था पूरा सहाबा का जो हबशा गया। कुरैश मक्का ने वहां पर भी आराम से ना बैठने दिया। पीछे से कुछ सरदार गए, जाके छेड़ा, कहा ये हमारे भागे हुए गुलाम है,
ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو ہے، بتاؤ، تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، نجاشی یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اللہ نے ہمیں رسول دیا۔ فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، فلاں ہوتا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے، باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا، اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں، کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے، کوئی جہیز کے مطالبے میں، تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی بھی۔ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں، بیٹیاں آزاد ہو جائیں، باہر آ جائیں اس ظلم سے۔ تو بھائی محفل میلاد تو اس زمانے میں صحابہ، اور سنو سیاستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ایک نسائی شریف بھی ہے، سنن نسائی، حضرت امیر معاویہ، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے سارا میلاد کا مہینہ۔ رکھیں گے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں کا کی ارادہ ہے؟ کیا ہر موقع پہ چوپ نہ رہا کریں، میری جماعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ مکمل چوپ ہے پر مذہب کے معاملے میں، باقی کسی جگہ چوپ نہ، بالکل، باقی تو ہر جگہ پتہ ہے، 200 کا بھی حساب کر لیتے ہیں، مذہب کے معاملے میں کہنے اسی پڑھے نہیں۔ تو میں کہا بھئی 2-4 ہزار لٹایا کیوں نہیں آج تک تو کسی نے، تو تے بڑا سیاڑا ہے، 100 دا ڈلوانا، اور مذہب کی دفعہ تو کہتا ہے میں ان پڑھوں نہ، پڑھیں، پڑھانے لگا ہوں آپ کو، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، رکھیں گے یاد میری بات کو۔ کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نسائی۔ سنن نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سارے مسجد میں بیٹھے تھے اور سارے بیٹھ کے نا تو نبی پاک کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے، مسجد میں سارے بیٹھے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے آئے، نبی پاک محفل میں پہنچ گئے، ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا آتے ہی ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے، کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو بتاؤ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسے کا لغوی معنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر
احسان فرمایا ہے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم اے ساڈا پنجابیاں دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، وہ کو بندہ آکھے نا کام ہویا تو انہوں کہتے ہیں قسم ہے، آکھی دینا وہی قسم ہے، تو حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہم اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم حضور نے پکا کرایا، واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو؟ واقعی میرے لیے بیٹھے ہو؟ پکا کرایا، سنن نسائی پڑھ رہا ہوں، واقعی؟ کہا حضور ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا آتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام، وہ تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ نسائی سننے نسائی اور اسے پڑھا کرو بھائی۔ فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا، مجھے پاک تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو، اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے۔